ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چڑیا نے کسی کسان کے کھیت کے اندر اپنا گھونسلہ بنایا ہوتا ہے، اور اس گھونسلے کے اندر چڑیا کے 3 بچے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چڑیا کہیں دانے کے لیے باہر گئی ہوتی ہے، تو جو کھیت کا مالک ہوتا ہے وہ ادھر کھیت کا وزٹ کرتے ہوئے اسی کھیت کے اندر آ جاتا ہے جہاں چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ اس بندے کے ساتھ اس کے نوکر ہوتے ہیں، اور وہ جب اپنی فصل کو پکا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے نوکروں کو کہتا ہے کہ تم جاؤ فلاں مزدوروں کے پاس، انہیں کہو کہ کل آئے اور میری فصل کی کٹائی کریں۔ اور جو چڑیا کے بچے تھے وہ بہت پریشان ہوئے کہ اب ہم کہاں جائیں گے، کل وہ لوگ آئیں گے اور فصل کی کٹائی شروع کر دیں گے۔ تو جب چڑیا واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے جو بچے ہیں وہ بہت ہی پریشان ہیں۔ تو چڑیا نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ میں جب گئی تھی تم لوگ ہنس رہے تھے، خوش تھے، لیکن اب میں جب واپس آئی ہوں تو تم بہت ہی پریشان ہو۔ تو جو چڑیا کے بچے تھے انہوں نے بتایا کہ اپنی ماں کو کوئی یہ واقعہ ہے، ایسا ہونے والا ہے اور کل مزدوروں نے آنا ہے، اس فصل کی کٹائی کرنی ہے، لہٰذا ہمیں اب یہاں سے جانا چاہیے۔ لیکن وہ چڑیا کے بچے کہتے ہیں لیکن اب ہم جائیں گے کہاں؟ تو وہ جو چڑیا ہوتی ہے پہلے چپ کر کے سنتی رہتی ہے ان کی باتیں، پھر بعد میں کہتے ہیں تم پریشان نہ ہو، کل کسی نے نہیں آنا، ہم یہاں رہ رہے ہیں اور یہاں ہی رہیں گے۔ البتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں اپنی ماں کی بات پہ یقین کرتے ہیں اور اسی طرح کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دن گزرتے ہیں، وہ فارمر پھر آتا ہے، فصل دیکھتا ہے تو وہ بڑا غصہ کرتا ہے اپنے نوکروں کے اوپر۔ میں نے تمہیں کہا تھا میری فصل پک گئی ہے، اور جتنی ہم لیٹ کرتے گئے اس کا جو اناج ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ فلاں مزدوروں کے پاس جانا اور انہیں کہنا کہ آ کے ہماری فصل کی کٹائی کریں۔ تو وہ جو نوکر تھے انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے ان کے پاس اور انہیں کہا کہ آئیں ہماری فصل کی کٹائی کریں، لیکن وہ مصروف ہیں، وہ آ نہیں سکتے۔ تو جو کسان تھا وہ بڑا غصہ ہوا ان پہ، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ میرے بیٹوں کو کہہ دو کہ وہ آئے اور میری فصل کی کل کٹائی ہر حال میں شروع کر دیں۔ تو یہ باتیں چڑیا کے بچے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو چڑیا جب شام کو واپس آتی ہے اپنے گھونسلے میں تو اس کے بچے پھر پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات پھر یوں ہے کہ وہ جو کسان تھا وہ آیا تھا، اس نے کہہ دیا کہ اب اگر مزدور نہیں آتے تو کل میرے بچے آئیں، میرے بیٹے آئیں، ہر حال میں اس جو کھیت کی ہے وہ کٹائی شروع کر دیں۔ تو جو چڑیا ہوتی ہے پہلے اس کی بات بڑی خاموشی سے سنتی ہے، پھر کہتی ہے کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں کٹائی کرنے آئے گا اس فصل کی۔ تو وہ جو چڑیا کے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو وہ کسان تھا وہ بڑا غصے میں تھا۔ تو چڑیا کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا، ہم یہاں رہ رہے ہیں اور ہم ادھر ہی رہیں گے۔ وہ چڑیا کے بچے چپ کر جاتے ہیں جب ان کی ماں انہیں تسلیاں دے رہی ہوتی ہے، پھر وہ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ 2-3 دن کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ فارمر اپنے نوکروں کے ساتھ اسی کھیت کے اندر آتا ہے اور ادھر ٹھہر کے پھر نوکروں پہ غصہ ہونا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا میرے بیٹوں کو کہہ دینا وہ آ کے اس کھیت کی کٹائی شروع کر دیں، لیکن تم نے تو کسی کو نہیں کہا۔ وہ جو نوکر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے تھے آپ کے بیٹوں کے پاس، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابھی مصروف ہیں، ہم نہیں آ سکتے، ہم کچھ دن کے بعد اس کی کٹائی کر دیں گے۔ وہ فارمر جو ہوتا ہے کسان وہ بڑا غصہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کل اب میں ہر حال میں آؤں گا اور اس فصل کی کٹائی شروع کر دوں گا۔ یہ بات کہہ کے وہ جو کسان ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اب چڑیا کے بچے ہوتے ہیں وہ یہ بات سن رہے ہوتے ہیں لیکن بے فکر ہوتے ہیں کہ وہ کسان نے اب بھی کٹائی نہیں کرنی۔ لیکن جب وہ ان کی شام کو ماں آتی ہے وہ ماں کو واقعہ اپنا سناتی ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اب تسلی ہوتی ہے کہ کٹائی انہوں نے نہیں کرنی، لیکن ماں بڑی پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تم لوگ اپنا سامان باندھو اور ہم چلتے ہیں یہاں سے۔ لیکن ان کے بچے کہتے ہیں ماں پہلے اسی فارمر نے اپنے مزدوروں کو کہا تھا تو آپ نے کہا تھا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ تو پھر کچھ دن کے بعد یہ کسان پھر آیا اور اس نے کہا کہ میرے بیٹوں کو کہہ دو کہ وہ کٹائی کریں۔ تو لیکن اب کسان نے اگر کہہ دیا ہے کہ میں خود آؤں گا کٹائی کرنے میں تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا کہ پہلے تو اس نے اپنے مزدوروں کو کہا تھا پھر اپنے بیٹوں کو کہا تھا، لیکن جب اب اس نے خود ارادہ کر لیا ہے نا کام کرنے کا تو آپ یقین کریں کہ کل اس نے آنا ہے اور کٹائی شروع کر دینی ہے، اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہم اپنا سامان وغیرہ لے کے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ البتہ وہ جو چڑیا ہوتی ہے اپنے بچوں کو وہاں سے لیتی ہے اور کہیں اور علاقے میں چلی جاتی ہے۔
آپ کو بات کچھ حد تک سمجھ تو آ گئی ہوگی، لیکن میں آپ کو مزید کلیئر کر کے یہ بتاتا ہوں کہ جب کام آپ کا ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں وہ کام دوسروں کو نہ دیں کہ وہ کریں، اپنے رشتہ دار ہو گئے آپ کے جس کو ابھی، کیونکہ جب آپ کا کام ہے آپ نے خود کرنا ہے، جب آپ دوسروں کے ذمہ لگا دیں گے تو وہ دوسروں کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا کام کتنے دنوں میں کریں، کب کریں، کیونکہ جتنی پریشانی ٹینشن آپ کو ہوتی ہے اپنے کام کی فکر ہوتی ہے، اتنی دوسرے بندے کو فکر نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام آپ کا ہوتا ہے کوشش کیجیے گا وہ خود کیجیے گا، اپنا کام دوسروں کو نہ دیجیے گا، اس لیے کیونکہ جو کام آپ نے خود کرنا ہے وہ آپ کر لیں گے، لیکن جب آپ اپنا کام دوسروں کو دے دیتے ہیں کہ میرا بھی کام کر دیجیے گا، تو وہ ایک تو دوسرے کی مرضی بندے کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا کام کرے یا نہ کرے، لیکن وہ جب کام کرتا ہے تو اس وقت اس کام کو کافی تاخیر ہو گئی ہوتی ہے، تو وہ کام کا وہ مزہ نہیں آتا، جو کام آپ نے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہوتا ہے وہی اہم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ کو کام ملے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو وہ کسی کو نہ دیجیے گا، خود کیجیے گا، کیونکہ جب آپ اپنا کام خود کریں گے تو وہ وقت پہ ہوگا اور آپ کو تسلی بھی ہوگی، لیکن جب آپ اپنا کام اور اپنا وزن دوسروں کے سر پہ ڈال دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا کام بھی ایک وقت پہ نہیں ہوگا اور آپ کو تسلی بھی نہیں ہوگی اور تاخیر بھی ہوتی جائے گی اس کام میں جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے آپ نے جو کام کرنا ہوتا ہے خود کیجیے گا، کبھی بھی اپنا کام اپنا برڈن کسی دوسرے کے اوپر نہ رکھیے گا۔